برج بنائے، والسماء ذات البروج، آسمانوں میں برج. اپنے گویا یہ سمجھ لو برج کیا چیز ہے، الگ الگ ستاروں کا ایک الگ الگ نظام ہے. یہ ستارے اور سیارے میں فرق یہ ہے، ستارہ کہتے ہیں اس جسم کو جو خود روشن ہو، سٹار جو خود روشن ہو. جیسے سورج ایک ستارہ ہے، چاند ستارہ نہیں ہے، سیارہ ہے. سٹارلیٹ، سٹار کی وجہ سٹارلیٹ، سیارہ. اب یہ نظام جتنا بھی برج بنائے اللہ نے، اب برج کیسے ہیں ذرا ہم نے تو جا کے دیکھے نہیں، کسی نے بھی نہیں دیکھے. جیسے اللہ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. ہر ستارے کا ایک نظام الگ الگ ہے، ہر ستارے کا، اس کے گرد سیارے ہیں. جبکہ ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے، اور وہ سورج جو اس کا مرکز ہے، ستارہ ہے، اور چاند ایک سیارہ ہے، اور زہرہ ہے، مریخ ہے، عطارد ہے، اور کون سے ہیں، مشتری ہے، زہرہ ہے. ہاں یہ سب ستارے جو اس نظام کا ایک حصہ ہے، وہ کسی اور نظام کا حصہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فلکی نظام کے بارے میں فرما دیا ہے، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بنائے برج بنائے، وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور بنایا ان برجوں میں کیا، نظاموں میں، سراج سورج، وقمر چاند، منیرہ روشن، جو سورج کی روشنی کی کو انعکاس کرتے ہوئے روشن ہوتا ہے، بذات خود اس کی اپنی روشنی نہیں ہے. اور اسی طرح یہ اسی نظام شمسی جسے کہتے ہیں ہم، نظام شمسی، ہمارا تعلق، ہماری زمین کا تعلق نظام شمسی سے ہے. قمر ہے، زمین ہے بذات خود، اور دیگر سیارے ہیں وہ اس ستارے کے گرد گھومتے ہیں، جو بھی نظام اللہ نے بنا رکھا. سورج کی اپنی روشنی ہے، اس لیے یہ گھٹتا بڑھتا نظر نہیں آتا. چاند کی اپنی حرکت ہے، تسلسل کے ساتھ وہ گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، روشن ہوتا ہے تو سورج کی روشنی سے منعکس ہوگا. یہ تھا ایک جو نظام فلکیات ہے، انسان کی پہنچ بہت دور ہے. کوشش کرتا ہے انسان لیکن مکمل طور پر پا نہیں سکتا. سورج کی روشنی کی رفتار سابقہ پیمانے کے مطابق 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. میٹرک سسٹم کے تحت 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، اور یہ باقاعدہ اس کا کلیہ قاعدہ موجود ہے. تب بھی وہ ستارے جو اس فلک زیر آسمان ہیں اس قدر دور ہیں کہ سال ہر سال گزر جائے ان کی روشنی نہیں زمین تک پہنچی اب تک. تو یہ نظام ہے، اتنا ہیبت ناک نظام ہے جس سے انسان کو صرف روشناس کرایا گیا. دیکھ لو، تم اپنی ہستی کو بھی دیکھ لو. ٹھیک کہا شکیل بدایونی رحمت اللہ علیہ کہ ان کے والد سے بڑے عالم فاضل تھے بدایوں کے، اور مصر کے اہل حدیث سے تھے. ان کا بیٹا شکیل بدایون کا
وہ شاعر تھا، اس کے بہت غزلیں اور وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ بڑے گیت جو ہیں وہ انڈیا میں بڑے مشہور ہیں۔ اس کی غزل کا ایک شعر ہے بڑا کام کا، اپنی ہستی کا بھی انسان کو کیا نہیں ہوا، عرفان نہ ہوا، اپنی ہستی کا بھی انسان کو عرفان نہ ہوا، خاک پھر خاک تھی اوقات سے آگے نہ بڑھی۔ اپنی ہستی کا بھی انسان کو عرفان نہ ہوا، عرفان پہچان، انسان کو اپنی ہستی کا بھی پہچان نہیں ہوئی، اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھ سکا آج تک۔ اپنے آپ کو سمجھے گا تب تو رب کو سمجھے گا نا۔ اکیلا کہا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اپنی ہستی کا بھی انسان کو عرفان نہ ہوا، پہچان، عرفان پہچان، خاک پھر خاک تھی اوقات سے آگے نہ بڑھی، وہی مٹی کا مٹی رہا۔ اپنے آپ میں وہ جو اللہ نے اس کے اندر قوتیں رکھی ہیں عرفان کی، سمجھ کی، بوجھ کی، اس سے کام نہیں لیا۔ تو یہاں بھی یہی کچھ چل رہا ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں ہماری حیثیت ہے کیا؟ کیوں بھائی اخلاق، اتنی بڑی کائنات ہے جس کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے یار، لاکھوں سال تک روشنی چلتی رہتی، زمین تک نہیں پہنچتی۔ تیری میری حیثیت کیا ہے؟ ایک ننھا سا سوئی کا جو نکا ہے نا، اگر اس کو لگائے کاغذ پر، ساری کائنات کے مقابلے میں تیری میری حیثیت اتنی بھی نظر نہیں آتی، اور ٹرے اتنے بڑے مارتے ہیں، آسمان پر کمان پھینک رہا، سورج کی روشنی وہ تیرے لیے کی ہے اللہ نے یہ ساری چیزیں۔ پہلے لکڑی تھی، لکڑی ختم ہو گئی، کوئلہ آ گیا، کوئلے جو ختم ہو گئے، اس کے بعد پھر یہ کون سا گیس اللہ نے دے دی، پیٹرول دے دیا، یہ دے دیا، تیل دے دی، اب یہ ختم ہو جائیں گے تو سورج کی روشنی سے کام لے۔ اللہ نے نظام تو بنا رکھا ہے یار، اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ تمہاری اپنی خواہش جو ہے نا، یہ سب میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، تفصیل سے سمجھا چکا ہوں۔ اللہ نے نظام کو برپا کر دیا ہے، اپنے وقت پر سب چیزیں آنی ہے، وقت سے پہلے نہیں آتے۔ ایک چیز کی کمی ہو گئی، اللہ نے دوسری چیز دے دی اس کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ زمین کے اندر کوئلوں کے کانے بنا دیے، اس سے کام لو۔ تو اللہ پاک نے یہاں بھی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، یہاں پھر تذکیر اعلیٰ اللہ کے تحت آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو نفرت کرتے تھے نظام اسلام سے، ان کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر تو جب تمہیں کہا جائے اور نماز پڑھ لو، بیٹھے آرام سے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کر لو، کیا کرتے ہو، سمجھا لو، پیار سے سمجھاؤ، مانتے ہیں آپ کی بات کا جواب ہی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، پھر مسجد میں کیوں نہیں آتے، نماز کیوں نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے بلاوے پر کام چھوڑ کے کیوں نہیں آتے؟ کام چھوڑنا تو بیٹھے ہیں، گپے مار رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ یار میں کہتا ہوں کہ یہ مکے کے کفار کے بارے میں جو کچھ ہم پڑھتے پڑھاتے، یہ تو محض ایک وہ ہے، کچھ بھی ٹریلر ہے یار، یہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس دنیا کی چاہت کے لیے یقین کریں ساری عمر کی کمائی برباد کر دیتے ہیں ایک چھوٹی سی چیز کے لیے۔ میں تو دیکھ دیکھ کے اور ٹھیک ہے، دل اداس ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اسی لیے اس کا پھر سے تذکیر بے اعلیٰ اللہ کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھ لو اللہ تعالیٰ بابرکت ذات ہے، تم جو سجدے کے لیے بلائے گئے تم نے اظہار نفرت ہی کیا ہے، زیادہ ہم نفورا، تمہارے اندر نفرت کا بڑھتی چلی گئی ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، اس سے ساتھ یہ رب چلا رہا ہے۔ کہتے ہیں پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا، کیوں نہ اکٹھے ہوتا ہے، یہ کیا ادھر سے آ گئی، پھر آیت نازل ہو گئی، کوئی سورت نازل ہو گئی، نہیں،
اللہ نے جو یہ قرآن پاک کو نازل فرمایا ایک ربط کے ساتھ ہے، ایک کے ساتھ مربوط ہے۔ پچھلی آیت ہے، یہ رکوع ختم ہو گیا، آگے ترتیب کے ساتھ اس کا ربط چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے اس بارے میں کہ خیال کرو، اللہ وہ ذات ہے، بابرکت ذات ہے جس نے زمین آسمانوں کو برجوں والا بنا، والسماء ذات البروج، برج ہے۔ اور سورہ جن میں بھی یہی ہے، وَكُنَّا نَقْعُدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم برجوں میں بیٹھ جاتے تھے، وہاں بیٹھتے آسمان دنیا کے ساتھ کان لگا کے سنتے تھے فرشتوں میں کیا اعلان ہو رہے ہیں، وہاں سے لے کے زمین پر آیا، کاہنوں کو دیا، انہوں نے غلط ملط ملا جلا کے لوگوں کو پاگل بنایا، عجب کر رہے ہیں سب کچھ، یہ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایسی کون سی بات جو قرآن پاک میں اور ہمارے ہاں موجود نہیں ہے؟ سب چیزیں ہیں، سراج خود چمکنے والی چیز، اور قمر اور منیرہ جو دوسری منبعوں سے روشن ہوتا ہے، جیسے چاند ہے، ستارے، سیارے ہیں۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے رات کو اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا رکھا ہے نا؟ اب جا رہی ہے رات، جا رہی ہے پیچھے سے دن آ رہا ہے، دن جا رہا ہے پیچھے سے رات آ رہی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے، خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں ایک دوسرے کے۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں نشانیاں، یہ رات اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے چلنا، تبدیل ہونا، ایک سورج گیا اب ادھر گیا، سورج اپنے رات پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اس کے بعد دن پیچھے پیچھے آ رہا ہے، یہ خلفتاً لمن ارادہ، یہ تمام نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، لمن، ان لوگوں کے لیے، ارادہ، جو یہ ارادہ رکھتے ہیں اپنے دماغ کے اندر، ان یذکر، کہ نصیحت حاصل کریں ان سے۔ یہ جو کچھ اللہ بیان فرما رہے ہیں یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی اس میں نہیں ہے ان کے لیے یہ جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ نصیحت حاصل کریں، او ارادہ شکورا، یا اللہ تعالی کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیری رحمت ہے جو ہمیں اس دنیا میں رکھا، ہمارے لیے سارا نظام، ساری سہولیات، سب کچھ بنا دیا، اور ہمیں چند باتوں پر لگا کہ یہ کام کر لو، کہتے ہم نہیں کرتے۔ تب اللہ نے ان لوگوں کے مقابلے میں جن کا ذکر پیچھے ہوا ہے کہ وہ اتنے یوں تھے، یوں ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں، فلاں دماغ، ساری بیان آ رہی، تو ان کے مقابلے میں ہے تو وہ بھی انسان، وہ بھی انسان ہے۔ میرے بندے کون سے؟ وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون سے ہیں؟ ان کی صفات اب بیان کی جا رہی ہے۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ ان کی یہ نشانیاں ہیں، یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں نہایت متانت کے ساتھ، نہ اکھڑ کے چلتے ہیں، نہ اپنے آپ کو محض مسکین بنا کے چلتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، جو آپ کی فطری چال ہے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ یہاں پہلے چلنے کا ذکر آیا بھائی، عباد الرحمن، اللہ کے رحمان کے بندوں کے بارے میں اللہ نے چال بتائی، اب چال کا ذکر اس میں کیا، آپ خود سوچیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں نہایت متانت کے ساتھ، لفظ متانت کا ہے بہتر ہے، ورنہ یہ نہیں کہ زمین پر ایسے آنکھیں گاڑ کے نیچے جا رہے ہیں، چلے گردن جھکا کے جا رہے ہیں، نہیں، آہستہ سے چل رہے ہیں، دکھاوے کے لیے بھائی بڑے ادب کے ساتھ چل رہے ہیں، ایسے نہیں۔ ایک شخص نوجوان کو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ بس مسکین سے صورت بنا کے چل رہا ہے، ایسے ہی انہوں نے کہا ٹھہر ذرا،
یہ کیا ہو رہا ہے؟ سکڑا ہے، جوان ہے، سیدھا صحیح ہو کہ چل جیسا چل رہا ہے. بندے کا پتر الفاظ یہ ہیں کہ یا تو سیدھا کو چل، میں کوڑے سے سیدھا کر دوں گا. اپنی فطری چال چلیں آپ، جو آپ کی اللہ نے دی ہے طاقت ہے، آپ سیدھا کو چلیں. اللہ متانت کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ انسان مسکینی اپنے اوپر تان لے اور گندے مندے کپڑے پہن کے اور یہ پھٹے جٹے پہن، یہ نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک کے بارے میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسے چلتے تھے جیسے بلندی سے نیچے کی طرف آ رہے ہوں. یاد رکھنا، بلندی سے جب نیچے کی طرف آتا ہے نا بندہ، اپنی گردن نیچے نہیں کرتا، ورنہ آگے گرے گا جا کے. مرکز سکل جو ہے اس کا نیچے پاؤں سے آگے نکلے گا، بندہ آگے گرے گا جا کے. آپ سیدھے چلتے تھے بالکل، پر وقار چال ہوتی تھی آپ کی، قطر بھی مسکینی والی چال نہیں تھی آپ کی. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے متانت کے ساتھ چل رہے، پر وقار اپنے وہ چلتے ہیں. یہ نہیں کہ دنیا کے دکھاوے کے لیے اور دوسروں کو کمزوروں کو مروب کرنے کے لیے اکڑ کے چل رہا ہے. ایسے دیکھے ہم نے اپنے ساتھ ادھر بھی بندے ہوتے ہیں ان کے، یہ بھی غلام ادھر، اور چل رہا ہوتا ہے، اور پھر ان کی چال کا آپ خود اندازہ لگا سکتے، ان میں فخر، غرور، غیر متانت، یہ وہ. مسلمان اب اللہ کے بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہیں، یمشون علی الارض، زمین پر جب چلتے ہیں تو پر وقار اور متین صورت پہ چلتے ہیں، نہ ان میں کمزوری کا پہلو سامنے آتا، نہ اکڑ پھونکا، نہ غرور اور نہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے کوئی جاہل آدمی اکھڑ پڑے، ہے بھائی یہ سب میں کمزوری ہمارے اندر بھی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اوکھا ہو جاتا ہے ہم اس سے اوپر اوکھے ہو جاتے ہیں، کھڑے دے. ہاں ان لوگوں جو اپنے آپ کو کفر اور شرک اور اسلام کے اس میں تقابل میں آ کے اپنے آپ کو اونچا کرتے ہیں نا، تاکہ ہم مسلمانوں کو مروب کریں، تب وہ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ سینہ تان کے کھڑا، ٹھہر جاؤ، تو کون ہے، ٹھہر جا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب دوران طواف ابو جہل نے آپ کو جو ہے بار بار وہ کیا تھا تو آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، پکڑ لیا اس کو. تیری کیا حیثیت ہے، تو کیا سمجھتا ہے؟ تو یہ دونوں پہلو اپنے سامنے رکھے، نہ تو اتنا گرا ہوا نہ اتنا کھڑا ہوا. چلتے ہیں ادب کی چال، وقار کی چال، متانت کی چال چلتے ہیں یہ لوگ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہلوں سے کوئی تلخ کلامی ہو جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، ٹھیک ہے بھائی، تیرا کام تیرے ساتھ ہے، میرا کام میرے ساتھ. تیرے ساتھ الجھنے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، بتا دو تیرے ساتھ الجھنے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام. تجھے بس تو ٹھیک رہو، سلامتی ہے تیرے پر، جاؤ. یہ تھا زمین پر چلنا. اور معاشرے میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور یہ وہ، اور تعلقات کا ٹوٹنا پھوٹنا اور صحیح چلنا، ان کے درمیان اللہ پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ میرے بندوں کی چال کا یہ انداز ہے، گفتگو کا یہ اندازہ ہے، لین دین کا یہ اندازہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ اسی ایک آیت میں ساری باتیں آ گئی. انسان زمین پر چلے گا، انسان دنیا میں رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے فطری اصول اور قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے. والذین، اب یہ تو دن تھا نا، دن کے یہ چلنے ہوئے، زمین پہ چلنا ملنا سب کچھ دن کا ٹائم تھا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اب رات کا وقت آ گیا، انسان اپنے گھر میں ہے، اپنے کمرے میں ہے، اپنی چارپائی پر ہے، وہ نیند ہے، سکون حاصل کر رہا ہے. لیکن
صرف خر مستیوں میں اپنی رات بھر نہیں گزارتا ہے، بلکہ والذین، وہ لوگ ہیں میرے بندے، وہ ہیں یبیتون، جو گزارتے ہیں، رہتے ہیں لربہم، اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر لیٹا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وظائف بتائے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت، یہ نہیں کہ ہمارے اپنے جو دماغی جو ہے تصورات کو کبھی کہیں لے گیا، کبھی کہیں لے گیا، کبھی کہیں لے گیا، اور عیاشی کے اڈے تلاش کر رہا ہے رات کو سوتے ہوئے، کل ہم نے کیا کرنا ہے، یا یہ چوری کرنے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کم مائیگی کا سجدہ کیا ہے، سجدہ کیا ہے؟ انسان چلتا چلتا ایک سیدھے قد سے جو کھڑا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب وہ زمین پر سجدہ کر دیتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ تو راتوں کو بھی وہ اٹھ کے وضو کرتا ہے، پھر اگر نیند نہیں آ رہی تو وضو کر کے نماز کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آسان ہیں بہت سمجھنے میں، لیکن ان کا گہرائی بہت ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، سبحان اللہ۔ وہ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں، یقولون کہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، جب آگے ربنا آ گیا نا تو یہ کہنے سے مراد کیا ہے؟ دعائیں ہیں۔ انداز بدل جاتا ہے، الفاظ کے ساتھ انداز بدلتا ہے۔ یقولون والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، اب یہاں کہنا جو ہے زبان سے بولنا جو ہے، آگے ربنا جب آ گیا ہے ہمارے پر تو یہ کلمات دعائیہ کلمات ہو، ہر اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اے باری تعالیٰ ہمیں پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھ، مہربانی کر، اللہ مہربانی کرو۔ واقعی ہم لوگ جو ہے نا اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، بڑے ضدی ہیں، ایکڑی ہیں ہم لوگ۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھ، ان عذابها کان غراما، یہ تو بڑا چپکنے والا عذاب ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ اور جہنم کی پھر آگے وہ بیان کر دیے صفت، انہا ساعت مستقر و مقامہ، اور یہ مستقر ٹھہرنے کی جگہ اور مقامہ قیام کرنے کی جگہ بہت بری تھی۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، یہ جہنم جو ہے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے قیام کے لیے اور رہنے کے لیے۔ اب ایک اور صفت بیان ہو گئی، اللہ عباد الرحمن کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ والذین اذا انفقوا، اب آ گیا معاملہ مال کا، اب فرمایا کہ جو یہ خرچ کرتے ہیں، ابھی کمانے کی ذکر نہیں آیا اس کے اندر، خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ یہ پہلو بیان ہو رہا ہے کہ انسان کے پاس اللہ نے رزق دے دیا، ٹھیک ہے، اب خرچ کیسے کرے؟ تین باتیں یہاں پر بیان ہو جائیں گی۔ یہاں پر اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اب یہاں پر تین باتیں ہیں۔ جب یہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کا شیڈول ان کا کیا ہے؟ کہ یہ شترے بے مہار کی طرح اڑا دیتا ہے پیسے، ہے بھائی، بازار میں گیا اور بھائی یہ کر لو وہ کر لو، دیکھ رہے ہیں ہم دنیا میں۔ اذا انفقوا، جب یہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو اسراف نہیں کرتے۔ عربی کا لفظ ہے اسراف، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ترجمہ سنیں پھر اس کے بعد مطلب ہے۔ لم یسرفوا، نہ اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ یہ کنجوسی کرتے ہیں۔
وکان بین ذالک قواما، ان دونوں کے درمیان بین چلتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، وہ ذکر ہے یہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ ولا تسرفوا، لوگوں اسراف نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف ہے کیا چیز؟ اسراف کہتے ہیں جہاں جتنی ضرورت ہے آپ اس سے زیادہ خرچ کریں، یہ ہے اسراف۔ آپ کی جائز ضرورت ہے آپ اتنا خرچ کریں، اس جائز ضرورت کو پر خرچ کرنے سے تمہارے دماغ میں شیطان یہ نہ بہکائے او لوگ کیا دیکھیں گے، بھائی ذرا ٹکا کے خرچ کر یار، شادیاں ہیں، کوئی مزہ، روز روز شادیاں ہوتی ہیں نا، ایسے کہتے ہیں روز روز ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ شادی ہوتی ہے پھر تو کچھ بھی نہیں۔ تو اتنا اسراف کرتے ہیں، اتنا خرچہ کرتے ہیں جو اس کی دو پہلو ہے، ایک اپنی دولت کا اظہار کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، دوسروں کو ہیٹ کرنے کے لیے کرتا ہے کہ دیکھو یہ میں ہوں، میں خرچ کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسراف جو ہے یہ اپنی ضرورت سے جائز خرچ کر رہا ہے، جائز خرچہ ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب المسرفین ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ عرب میں دو ہی پہلو زیادہ تھے، یا تو بہت امیر لوگ تھے اور وہ بہت اسراف کرنے والے تھے، یا پھر اس طرح کرتے تھے کنجوس سے الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، ہے نا سورت، کون سی سورت ہے؟ 11 کون سی ہے بھائی؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، کنجوس اور اپنے اس کو مال کو اکٹھا کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، اور یہ سوچتا ہے یہ ہمیشہ رہے گا میرے پاس، نہیں کوئی رہا کسی کے پاس کچھ بھی۔ یا یہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ اس دولت کی وجہ سے میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، یا یہ کہ میرا دولت کی وجہ سے خرچ کرنے کی وجہ سے، دولت اکٹھے کرنے سے میرا نام ہمیشہ رہے گا۔ نام لکھوا دیتے ہیں نا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے، بہت یار جو تیری ضرورت ہے وہ بنا لے، نہیں وہ یار ایک ہی دفعہ بنتی ہے، پھر وہ یار ہزاروں سال گزر گئے، لاکھوں سال گزر گئے، لوگوں نے بڑے بڑے محلات بنائے، کہاں گئے وہ؟ ہاں قوم سمود نے کتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر مکان بنے، کہاں گئے؟ یہ وجہ اس کی یہی تھی کہ ہمارا نام رہے، قوم عاد نے کیا کچھ کیا، قوم سمود نے کیا کچھ کیا، اور ہر قوم نے اپنے اپنے بلڈنگیں، آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے دیکھ لو، ڈیرہ غازی پاکستان بنے کو، اور ڈیرہ غازی خان بنے کو 113 سال ہوئے ہیں، 113 سال ہو گئے بلڈنگیں بنی ہوئی تھے، ہاں، اور تاریخیں لکھی نہیں ہے بعض جگہ کہ یہ قائم شدہ فلاں ہے، یہ بنی گئے، تو پتہ لگ جاتا ہے ان تاریخوں سے کب، آخر وہ بھی ڈاؤن ہو گئی، نہیں ان کی جگہ نئے آ گئی، نئی بن رہی ہیں۔ یہ تو اس لیے تغیر تبدل چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا، پہلی بات سے جس سے روکا وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو یہ مال دیا ہے تو اس میں اسراف نہیں کرنا۔ تیسری چیز وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ ان دونوں حدود کے اندر رہ کر خرچ کرتا ہے، قائم رہتا ہے، قوامہ قائم رہتا ہے ان دونوں حدود، نہ اسراف کرتا ہے نہ کنجوسی کرتا ہے۔ اب ایک اور چیز رہ گئی ہے جو یہاں بیان نہیں ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مبذر، تبذیر۔ کیا ہے؟ تبذیر کہتے ہیں۔ تبذیر کسے کہتے ہیں؟
ایک اسراف ہے جائز خرچے میں زیادہ خرچ کرنا، اسے اسراف کہتے ہیں۔ ایک تبذیر یہ ہے کہ وہ جہاں جائز ہی نہیں خرچہ وہاں سے خرچ کرتا ہے، وہاں فرمایا کہ اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور لا تبذر، بے جا خرچ مت کرنا، جہاں تو نے خرچ نہیں کرنا وہاں مت خرچ کر۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور مبذر جو ہے اخلاق تجھے بھی نیند آ گئی آج، کیا بات ہے، رات زیادہ کھا لیا کیا، سکون آنے لگ گیا کیا بات سن کے، ہے نا، رات زیادہ دیر تک جاگتا رہا۔ اچھا، تبذر، لا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ مبذر جو ہے بے جا خرچ کرنا، جہاں اجازت نہیں خرچ کر رہی وہاں خرچ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں جی، اخوان ہے کس کے؟ شیاطین کے۔ اب 4 باتیں آ گئی سامنے، 3 یہاں ہیں، چوتھی بیان ہو رہی ہے۔ تو یہ تھا خرچ کرنے کے بارے میں جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے خرچ کرنے میں، اور ان کے مقابلے میں دوسرے وغیرہ وغیرہ، میرے بندے جو ہیں وہ کبھی اسراف نہیں کرتے، یعنی فضول نہیں کرتے خرچ، اور نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ بچے بھوکے ہیں، ہاں بھائی، ان کا بھی پیٹ نہیں بھر سکتا، پیسے جوڑ کے رکھ رہا ہے، بینک بھرے پڑے ہیں بس، اب تو ان کے پیسوں کو کرے گا کیا، اور کس کے لیے؟ اور کچھ تھوڑی سی سوچ لے، کس کے لیے چھوڑ رہا ہے؟ جن کا حق ہے تو ان کو دے نہیں رہا۔ اللہ کے بندے ایسا کرتے ہیں، اپنے بچوں پر جائز اخراجات کرتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کا وہ پیٹ خالی باہر نکلے اور دوسرے کو منہ کی طرف دیکھیں، دوسرے کے ہاتھوں کی طرف دیکھیں۔ ایسے کپڑے نہ پہنائیں بچوں کو جو فقیروں والے کپڑے، اپنے جو گلی میں نکلے تو دوسرے بچے بھی ان کا مذاق اڑائیں، اور بچوں کے دماغ پر کیا پہنچے گی، کہاں تک اس کا اثر پڑے گا کنجوسی کا؟ نہیں، اصول ہے یہ کہ جس معاشرے میں رہتا ہے انسان کو اپنی اولاد کو اتنا تو کم از کم دے جتنا اس کے پاس ہے پڑا، اس کو کم از کم گندگی سے بچا کے صاف ستھرے کپڑے پہنا کے بچوں کے سامنے پیش کر، تاکہ بچہ جو ہے احساس محرومی کا شکار نہ ہوگا۔ جو اگر بچپن سے احساس محرومی کا شکار ہو گیا بچہ، ساری زندگی اس کی برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک نے کنجوسی نہیں کرنی، ماحول میں رہنا تمہیں۔ ویسے بھی النظافۃ من الایمان، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے۔ صفائی ستھرائی سے بچوں کو اچھے کپڑے پہناؤ، برے بھی نہیں، تاکہ بچے نہ اے تیرے کپڑے کیسے، میرے کپڑے کیسے، کرتے ہیں نا بچے آپس میں۔ ہاں، تو لہذا اللہ کے بندوں کی یہ صفات بیان ہو رہی ہیں، کتنی اچھی معاشرت بیان ہو رہی ہے، غور سے کرو۔ کہاں ملے گا آپ کو یہ بیان، کہاں ملے گی تعلیم؟ یہ صرف قرآن اور نبی کے فرمان ملتی ہے۔ کتنی نفسیات کا اثر ہے کہ اپنے بچوں پر اتنا خرچ کرو تاکہ وہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، باہر نکلے تو پیٹ خالی نہ ہو، اور بچوں کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھے۔ کتنی گہرائی ہے اس کے۔ اچھے کپڑے پہناؤ، یہ ٹھیک ہے، بہت زیادہ مہنگے نہ، صاف سے مناسب سے ہے، متوازن زندگی بسر کریں۔ ان دونوں کے درمیان جو ہے اپنی زندگی بسر کریں، جتنا اللہ نے تمہیں دیا اس کے مطابق خرچ کرو۔ یاد رکھنا، بچوں پر، اپنی اولاد پر خرچ کرنا، گھر پر جائز خرچہ کرنا، یہ صدقہ ہے۔ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا بہترین صدقہ کون سا ہے، اپنی اولاد پر خرچ کر، اپنے گھر والوں پر خرچ کر۔ خود تو نکلتا ہے ہاتھ میں، کیا پہلے ڈبی رکھتے تھے پانوں کی، اب تو وہ سگریٹوں کی ڈبی رکھتے ہیں، چمکدار بڑی خرچ میں، رومال بھی ہاتھ میں، اور پھر اکڑ کے چلتا ہے، صاف ستھرے جتی صاف چمکدار، کار میں جا کے ایسے بیٹھتا ہے جیسے، میں کیا کہوں، چھوڑ، ویسے لوگوں کے سامنے کیا جائے، اے یار پاس تیری لمبی کار آ گئی ہے، تیرے چتڑ بھی بنگے ہو رہے ہیں۔ انصاری صاحب آپ بزرگ ہیں یار، اپنی اللہ کا شکر اپنا ماحول ہے، عزت کرتے ہیں لوگ، تو یار تیری چھوٹی کار تھی، وہ ڈبی جو تھی وہ صابن دانی تھی، وہ اب ختم ہو گئی ہے، لمبی کار آ گئی، اب تیرے بیٹھنے کا انداز بدل گیا ہے نا۔ حقیقت میں نے کہا ایک دم بازار میں کبھی بیٹھ جاتا تھا نا کبھی، میں اسے کہتا ذرا کل تیرے پاس چھوٹی کار تھی نا، ہاں جی،
اب تیرے پاس لمبی کار آ گئی، اب تیرے بیٹھنے کا انداز مختلف ہو گیا۔ اب کہتے ہیں اب میں اس پر تھوڑی سی آپ کو نفسیاتی بات بتا دوں، ڈرائیور پر سے اس وقت بحث مت کرو جب وہ اپنی سیٹ پر، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہو۔ تھانے دار سے اس ٹائم بات نہ کرو جب اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے وہاں سے بلاؤ، پھر الگ بیٹھ کے بات کریں۔ اسی طرح ڈرائیور جو ہے نا، وہ اس کا دماغ اس کا اس سیٹ کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی طرح سیٹھ صاحب سے بات کرنی ہو نا، ذرا سوچ سمجھ کے بات کرو، وہ اپنے کام پر نہ بیٹھا ہو، ادھر ادھر بیٹھا، پھر الگ ان سے بات کر کے دیکھ لو، وہاں ماحول مختلف ہو جائے گا، اس کی سیٹ پر جو ہے مختلف ہو جائے گا۔ تو یہ خیال، یہ تمام چیزیں معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑا زور دیا ہے۔ یہ ہے حقوق العباد ایک دوسرے کے۔ اپنے بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، اپنے قریبیوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ ویسے لٹاتا ہے باہر یوں ایسے پرچیاں، وہ کون سی نوٹوں کی ایسے پھینک پھینک کے مارتا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے؟ پیر صاحب کو خرچ کر رہا ہے، اوپر سے قوال کے اوپر ڈال رہے ہیں، اور ناچنے والیوں پر ڈال رہے ہیں، ناچنے والے اتنے وہ پاؤں کے نیچے ڈھیر لگے، اور ان کے جو ہوتے ہیں نوچے جو ان سے بھی ہیں، وہ پیسے اکٹھے کر کر کے گٹھڑیاں باندھ رہے ہوتے ہیں۔ گٹھڑیاں جب قریب دیکھتے ہیں، یا اللہ ان کے پاس اتنا پیسہ اور اتنا لٹا رہے ہیں، ان کو کوئی درد نہیں ہے اس چیز کا۔ پھر وہی بات ہے نا کہ مال حرام بود کے جائے حرام رفت، حرام کا مال پھر حرام کے راستے جاتا ہے۔ اور کتنے بدبخت لوگ جن کے اپنا پیسہ ہے، اپنے آس جو بڑے چھوڑ کے گئے ہیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کبھی کبھی، جو مالدار لوگوں کے اچھے بچے موجود ہیں، الحمدللہ ان کا میں مثالیں دیتا ہوں کہ ہمارے وہ لوگ اپنے باپ دادا کے جو چھوڑا ہو سرکار، اس کا صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے وہی ہیں۔ تو آگے ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور پھر وہی لوگ بلے ہمارے جو بندے ہیں اللہ والے عباد الرحمن، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ہرگز نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ اس کسی شخص کو، کسی نفس کو، کسی جان کو، کسی بندے کو قتل نہیں کرتے وہ لوگ جسے اللہ نے ان پر حرام قرار دے دیا، ہاں مگر حق کے ساتھ، یعنی جس پر حق حد ہو جائے، لاگو ہو جائے حد، اور وہ اہل حکومت والا قاضی کے فیصلے کے مطابق اس کی گردن مار دے، یہ نہیں ہے۔ ولا یزنون، اور نہ پھر زنا کرتے ہیں، ولا یزنون، وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام صفات اپنے بندوں کی جو قرآن پاک میں، اگر ان پر عمل کر لیا جائے، یہ چھوٹی سی جگہ ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، کیا مطلب ہے اس کا؟ پائے گا گناہ۔ وَمَن يَفْعَلْ یعنی تعلق اس کا یزنون سے ہے، یزنون سے، جو زنا کاری کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کام کرے گا، اور زنا کے جتنے زنا کے اسباب ہیں ان کو کر لے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ یلقا اسامہ، سخت گناہ میں۔ میرے خیال ہے بس کافی ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔